جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا تھا اور بیٹے سے آپس میں گفتگو چل رہی تھی۔ اس گفتگو کے دوران امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بات بڑھ گئی یعنی بحث بڑھ گئی تو اپنی بات پکی ثابت کرنے کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، حدیث پاک سنائی۔ جب میں نے فرمان نبی سنایا تو میرے بیٹے نے صرف اتنا کہا، حضرت عمر کے بیٹے نے صرف اتنا کہا، بابا جان بات ٹھیک ہے لیکن آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم حضور کے دیوانے ہیں، دین تو صحیح ہے لیکن دین پر چلا نہیں جا سکتا، باتیں تو صحیح ہیں لیکن ان باتوں پر چلا نہیں جا سکتا۔ عمر فاروق کہتے ہیں بس اس نے جب لیکن کہا نا، میں نے پھر تلوار میان سے نکال لی اور کہا کہ اٹھ کھڑے ہو جا یہاں سے اور دفع ہو جا میرے گھر سے، نکل جا یہاں سے۔ حضرت عمر بن خطاب کا یہ جلال دیکھ کر بیٹا سمجھ گیا کہ اب اگر گھر سے نہیں نکلا تو باپ نے تلوار مار بھی دینی ہے۔ وہ کھوکھلے دعوے نہیں کرتے تھے، کھوکھلے جذبات ان کے نہیں تھے۔ میلاد کے دنوں میں ہم جذباتی ہو جائیں اور باقی دنوں میں موت پڑ جاتی ہے۔ حضور کی نعت سنتے ہوئے ہمیں عشق آ جاتا ہے، لیکن حضور کی نعت سننے کے بعد پتہ نہیں ہمارا عشق کہاں چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، یہ دو نمبریاں کب تک ہوتی رہیں گی؟ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سنے، ان کی نعتیں محافلیں سب سنی، سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن بات پھر اپنی کرتے ہیں ہم۔ بات جو ہمارا من چاہتا ہے نا وہ ہم کرتے ہیں، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے۔ خود بتائے اپنے گریبان میں جھانک کر کہ میں نے کیا کیا حضور کے دین کے لیے۔ مجھے کسی مولوی سے کسی اور سے کوئی گلا نہیں ہے، جو جس طرح کر رہا ہے وہ کرے۔ بندہ خود بحیثیت مسلمان خود اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے حضور کے دین کو کیا دیا اور حضور کے دین کے ساتھ میں کتنا کھڑا ہوا۔ کل کی بات ہے، ہر بندہ خود سوچے۔ تو عزیزان محترم، وہ بیٹا وہاں سے نکلا، کہتے ہیں کہ میں نے کئی دن کوشش کی کہ بابا جان مجھ سے راضی ہو جائیں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہونے کے لیے تیار نہیں۔ آخر پھر بیٹے جا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور والا مجھ سے بابا جان ایک بات پہ ناراض ہو گئے ہیں، آپ ہی چل کے سفارش کر دیجئے، آپ ہی چل کے سفارش کر دیجئے، مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جناب صدیق اکبر نے حضرت عمر کے بیٹے کو ہاتھ میں تھاما اور انگلی سے پکڑ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ عمر فاروق باہر جب نکلتے ہیں تو صدیق اکبر نے کہا کہ عمر یار اتنا غصہ بھی نہیں کیا جاتا، اتنا غصہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے صدیق تجھے معلوم ہے اس نے کیا کیا ہے؟ معلوم ہے؟ تو اتنے میں بیٹے نے کہا کہ میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن، تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جذبات تھے، فرمایا اے صدیق میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بیٹا اس طرح کہتا، اگر آپ کا بیٹا اس طرح کہتا، آپ اس کو حضور کا فرمان سناتے، وہ کہتا بات تو ٹھیک ہے لیکن، تو پھر آپ کیا کرتے؟ تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا عمر میرے صبر کا میرا امتحان نہ لے، میری آزمائش نہ لے، مجھے آزمائش میں مت ڈال۔ کہا نہیں مجھے جواب چاہیے، آپ کا رد عمل کیا ہوتا، کیا کرتے آپ اس وقت؟
صدیق اکبر نے روتے وہ کہا کہ عمر تو نے تو صرف تلوار پہ ہاتھ رکھا اور تلوار نکالی، میں نکال کے بیٹے کو مار بھی دیتا ہوں، میں اس کا سر تن سے بھی جدا کر دیتا ہوں۔ یارو ہمیں حضور کا فرمان بھی پتہ لگ جائے، حضور کے دین کا بھی پتہ لگ جائے، اس کے بعد بھی ہم اگر مگر کرتے رہیں۔ اور اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفائیں، خدا کی قسم اگر آپ ساری زندگی ان کی وفاؤں پر بات کرتے رہیں، ان کی وفائیں ختم نہیں ہوتی۔ یہاں تو دنیا میں کسی سے کوئی ایک نیکی کر جائے نا، ایک نیکی، ساری زندگی اس کی تعریفیں ختم نہیں ہوتی۔ لیکن جس نبی نے ہمارے لیے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری زندگی کا مشاہدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنے پریشان رہے وہ صرف اپنی امت کے لیے پریشان رہے۔ حضور کو کوئی اور غم نہ تھا، وہ ہمیشہ اگر روتے رہے تو اپنی امت کے لیے روتے رہے، اس امت کے لیے۔ آج جو امت کہتی ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ اور عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، یہ معراج کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے، میرے رب نے ارشاد فرمایا، محبوب میرے لیے کیا لائے ہو؟ عرض کیا پروردگار میں صرف عاجزی لایا ہوں۔ اے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ یارو ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جہاں اتنی نوازشات کسی کے ساتھ ہو جائے نا، اتنے انعامات اور اتنی کرم نوازی ہو جائے، وہاں لوگوں کو اپنے بچے یاد آتے ہیں، اپنی بیوی یاد آتی ہے، اپنا گھر بار، اپنا منصب یاد آتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی بیویوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ حضور کا ایک ہی سوال تھا، یا اللہ میری امت، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اے میرے پروردگار میری امت، میرے رب نے ارشاد فرمایا، محبوب کیا چاہتا ہے؟ پروردگار میری امت کی بخشش فرما، وہ گناہگار ہوگی، گناہوں سے بھری ہوگی، اس کی بخشش فرما۔ اللہ اکبر، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب میں نے تیری آدھی امت کی بغیر حساب کے مغفرت فرما دی، آدھی امت کی۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو پڑیں گے، رو پڑیں گے میرے آقا۔ یارو آج دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، اگر میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، کسی اور مولوی کی سمجھ میں نہیں آتی، کسی عالم دین کی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قول سے بچائے، ایسے خطیب، ایسے مولوی سے بچائے جو ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو جھوٹ سنائے اور غلط سنائے۔ اور ایسے خطیبوں کی قیامت کے دن جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہونٹ کینچی سے کٹوائے گا۔ یہ بھی معراج میں یہ حضور نے مشاہدہ فرمایا ہے، جو خطیب یہاں کی ادھر ادھر کی ادھر سنائیں، ان کے ہونٹ بھی کینچی سے کاٹے جائیں گے۔ لیکن یارو یہ بات ضرور ذہن نشین کر لے گا نا، ہر ایک برابر نہیں ہوتا، کسی کے دل میں ضرور امت کا درد ہوتا ہے، حضور کا عشق موجود ہوتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق اور محبت سے، اپنے درد سے وہ آپ کو سنا رہا ہوتا ہے۔ میرا کسی کو ٹارگٹ کرنا کوئی مقصد نہیں ہے، میں سوال اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کی وفائیں ہمارے ساتھ اتنی ہو تو کل تک ہم نے ان سے کیا وفا کی؟ ہمیں اپنے سردار یاد آتے رہے، ہمیں اپنے معتبر یاد آتے رہے، ہمیں اپنے ملک یاد آتے رہے، فلاں چل کے آیا، فلاں نے فون کیا، یار کیا کروں، برادری اس کے ساتھ کری۔ میرے آقا کو برادری یاد نہیں تھی، میرے آقا کو اپنی اولاد یاد نہ تھی، میرے آقا کو ازواج مطہرات یاد نہ تھی، سب کو ایک طرف رکھ دیا، عرض کی میرے مولا میری امت، اے محبوب میں نے تیری امت کی بخشش کر دی، آدھی امت بخش دی بغیر حساب کے۔ اللہ اکبر، میرے آقا رو کے عرض کریں گے، پروردگار میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے سفارش کا حق عطا فرما، سفارش کا حق عطا فرما۔ اللہ اکبر، سفارش کا حق کیسا ہوگا؟ میرا رب ارشاد فرمائے گا، محبوب میں نے تجھے سفارش کا حق ادا کر دیا، یعنی جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، میرے محبوب فرماتے ہیں میں اس کے بارے میں سفارش کروں گا۔ اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب گھبرانے کی بات نہیں، میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں پھر کیسے راضی ہوں گا؟
اذا لا ارضى قط وواحد من امتی فی النار، جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ اور امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنا سر مبارک بھی ننگا کر دیں گے، امامہ اتار دیں گے۔ یارو جس دن سب رو رہے ہوں گے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت کو رونے نہیں دوں گا، میں اپنی امت کو رونے نہیں دوں گا، میں خود رو پڑوں گا، میں خود رو پڑوں گا، پروردگار میری امت کی مغفرت فرما۔ آج امت کہتی ہے اس کے دین پہ چلنا مشکل ہے، آج امت کہتی ہے کہ اس کے دین کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہے۔ یہ مولوی لوگ تو اپنی باتیں کرتے ہیں، امت کہتی ہے کہ اس کے دین پہ بہت چلنا بہت، یارو وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب عمر بن خطاب کی بات سنی، فرمایا عمر تو نے تو چھوڑ دیا، میں اپنے بیٹے کا سر قلم کر دیتا اگر وہ حضور کے فرمان کے سامنے اگر مگر کرتا، اگر مگر کرتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے ساتھیوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا اور محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان وفاؤں، ان اداؤں کو دیکھ کر خدا کی قسم اگر کوئی صحیح معنوں میں عاشق ہے وہ تو ٹوٹ کر اپنے حضور سے، اپنے محبوب سے پیار کرے گا۔ وہ ٹوٹ کے پیار کرنا ایسا ہوتا ہے، نہ اس پیار میں سردار حائل ہو سکتا ہے، نہ ملک حائل ہو سکتا ہے، نہ میر حائل ہو سکتا ہے، نہ برادری اس پیار میں حائل ہو سکتی ہے، نہ کوئی رشتہ دار بیٹا حائل ہو سکتا ہے اس کے درمیان۔ لیکن شرط یہ ہے کہ حضور سے پیار اس طرح کیا جائے۔ ہم نے پیار کیا اپنے بیٹوں سے، ہم نے پیار کیا اپنی برادری سے، ہم نے پیار کیا اپنے نوٹوں سے، ہم نے پیار کیا اپنے بھوتاروں سے، ہم نے پیار کیا اپنے وڈیروں سے، ہم نے پیار کیا اپنے سرداروں سے، ہم نے پیار کیا اپنے ملکوں سے۔ حضور سے پیار کر کے دیکھو، حضور سے پیار کر کے دیکھو، خدا کی قسم یہ وفا تقاضا کرتی ہے کہ جو نبی صرف تیرے لیے رویا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنگ احد میں، میدان احد میں جب میرے آقا کو یہاں پہ پتھر مارے گئے، آپ کے دندان مبارک سے خون کا ایک فوارہ نکلتا ہے، اور جب خون مبارک بہنے لگا تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے میری طرف جب حضور نے رخ انور کیا تو میں یہ حالت دیکھ کے رہ نہ سکا، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بلاتے رہے 3 مرتبہ، میں آپے سے باہر ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میدان جنگ کی طرف بھاگنے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ قتادہ، مجھے کانوں میں آواز نہیں آئی، میرے آقا نے پھر فرمایا قتادہ بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت قتادہ یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے معاف فرمائیے، میں آپ کی یہ حالت دیکھ کے برداشت نہ کر سکا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آج کفار اور یہود یہ سلوک کریں اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آج ختم نبوت کے ساتھ ان غنڈوں نے، ڈاکوؤں نے کیا کیا جن کے لیے آج ہم مرتے رہے، نعرے لگاتے رہے؟ پتہ ہے کہ ختم نبوت کے قانون کو کس نے تبدیل کیا؟ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملے ہوتے رہے۔ اسمبلی کے اندر کوئی ایک ممبر اگر بولا ہو تو مجھے کوئی بتا دے، جن کے لیے ہم مرتے رہے، ہم نعرے لگاتے رہے، مجھے کوئی ایک بتا دے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے انہوں نے ایک ریلی نکالی ہو، ناموس کے لیے صرف احتجاج کیا ہو، پلے کارڈ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہو کہ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، کسی ایک نے کہا ہو؟ کوئی نہیں کہنے والا۔ تو آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، حضور کے دین کی بات کرنے والے، حضور کی ناموس کی بات کرنے والے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر کھڑے ہونے والے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں کے ساتھ کل جو حشر کیا گیا پورے پاکستان کے اندر، میں سبی کی بات نہیں کرتا، سبی والوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ سبحان اللہ، آپ جیسے عاشقان رسول اور بھی بہت سے ہونے چاہیے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم نے وفا کی بات کی، اور یہاں
ہزاروں کا مجمع حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد میں لگانے والے، اور حضور کے میلاد کے جلوس میں ہزاروں لوگ آنے والے، اور پھر کہیں سے کوئی حضور کے 5 عاشق ملتے ہیں، کہیں سے حضور کے 10 عاشق ملتے ہیں، کسی یونین کونسل سے حضور کے صرف 10 عاشق ملتے ہیں۔ بس یہی تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے، یہی تھے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے والے، یہی تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے محبت کرنے والے۔ تم نے اپنی برادری سے محبت کا ثبوت دیا، تم نے اپنے بھتاروں سے محبت کا ثبوت دیا۔ کل قیامت کے دن حضور کا سامنا ہوگا، اس سے پہلے قبر میں سامنا ہوگا۔ بتا مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ جس دین کو چھوڑ کر تو نے اپنے بڑوں کو آج آگے لایا ہے، اسی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو عزیزان محترم، مرنا ہر ایک نے ہے، میں نے بھی، سب نے مرنا ہے، اور قبر میں ان سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور حضور کے دین کے ساتھ مرتے دم تک کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم مرتے دم تک کھڑے ہیں، ہم مایوس نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی بات کی ہے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، ہمارا اگر ایک ووٹ بھی پڑا ہے تو حضور کے دین کے لیے پڑا ہے، حضور کی ناموس رسالت کے لیے پڑا ہے۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور کے دین سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی، سنتیں پڑھی۔